الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین یوم ظلمهم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ذوی الاحترام، سامعین واجب الاحترام، ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں حاضر ہیں۔ تفسیر قرآن سورہ مبارکہ بقرہ اختصار سے ساتھ اور دھیرے دھیرے اختتامی مراحل کی طرف یہ ماہ مبارک بڑھ رہا ہے، اور آج رمضان کی یہ 18 تاریخ گزر چکی ہے، اور پچھلے 18 روز سے مسلسل آپ کی خدمت میں حاضری ہے، اور چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کل چونکہ 17 رمضان ایک تاریخ تھی جو منسوخ تاریخ ہے، بیٹل آف بدر، جنگ بدر، جو اسلام کی کفر سے پہلی جنگ ہے، اس کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ قرآن مجید میں سورہ انفال میں اس کا ذکر اللہ نے کیا۔ آج پھر سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت ہے کہ جس کے ذیل میں آپ حضرات سے کچھ بات کرنا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر ہے 27، 27ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے مضبوط عہد و پیمان وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑتے ہیں، اور جو رشتہ اللہ نے جوڑنے کے لیے کہا اس رشتے کو کاٹ دیتے ہیں، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، زمین پہ فساد کرتے ہیں، مفسد لوگ ہیں، اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ خسارہ اور نقصان اور گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ سے مضبوط وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑتے ہیں، جس رشتے کو اللہ نے جوڑنے کے لیے کہا اس رشتے کو توڑتے ہیں، اسے کاٹتے ہیں، اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، فتنہ برپا کرتے ہیں، اور یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ مذہب اسلام نے صلہ رحمی کو بڑی اہمیت دی ہے اور قطع رحمی کی بڑی مذمت کی ہے۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ جو عزیز اور اقربا ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان سے میل جول رکھنا، ان کی حال چال معلوم کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ نیک برتاؤ کرنا۔ اور قطع رحمی یعنی ان سے قطع تعلق رکھنا، ان سے ملنا جلنا چھوڑ دینا، ان سے خیر خبر گیری نہ کرنا، ان کی کوئی خبر نہ لینا، ان کو کچھ اگر مدد کی ضرورت ہو تو نہ کرنا، اس کی بڑی مذمت کی ہے اور گناہ کبیرہ اسے قرار دیا گیا ہے۔ صلہ رحمی ہی کی طرف اس آیت میں اللہ نے اشارہ کیا ہے، اور حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ صلہ رحمی کے ذریعے شہر آباد ہوتے ہیں، یعنی صلہ رحمی شہر کے آباد ہونے کا باعث ہے، عمر میں اور زندگی میں اضافے کا باعث ہے، یعنی عمر بڑھتی ہے، زندگی بڑھتی ہے اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے۔ اور قطع رحمی جو ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ صلہ رحمی کے ذریعے سے فرمایا حضور نے کہ شہروں کے آباد ہونے کا باعث بنتی ہے صلہ رحمی، اور اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر بڑھتی ہے۔ اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اس میں سلوک کرتا ہے، تو عمر میں اضافہ ہوتا ہے، زندگیاں بڑھتی ہیں۔
چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا ارشاد گرامی ہے اور آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا. توجہ رکھیے گا، 5 لوگوں سے امام نے فرمایا کہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کبھی ہمسائے میں مت رہنا، یعنی ان کے پڑوس میں مت رہنا، ان کے ساتھ کبھی کھانا نہ کھانا، ان کے ساتھ کبھی سفر نہ کرنا، اور ان کے ساتھ کبھی میل جول نہ رکھنا، ان سے کوئی ملاقات نہ رکھنا، ان سے کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی طرح کا جو ہے وہ ملاپ اور میل جول نہ رکھنا. 5 لوگوں کے بارے میں بتایا کو ان کے لیے کیا فرمایا، ان کا پڑوسی نیبر نہ ہو، ان کے اگر پڑوسی میں رہنا ہو، ان کے ہمسائے میں رہنا ہو تو نہ رہنا، کھانا ان کے ساتھ نہ کھانا، ان کا ہم سفر نہ بننا، اور ان سے کوئی بھی جو ہے وہ تعلقات قائم نہ کرنا. ان 5 میں سے جو آخری ہے فرمایا وہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، وہ جو اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا، وہ جو اپنے عزیز اور اقربا سے کوئی ان کا حال چال نہیں پوچھتا، ان کے بارے میں توجہ نہیں کرتا، ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو امام فرماتے ہیں اس کے پڑوس میں مت رہو، اس کے ساتھ کھانا مت کرو، اس کے ساتھ سفر نہ کرو. یہ وہی امام ہے کہ جن کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ حسین بن نمیر ملعون جب آیا تو چوتھے امام نے اس نے کہا کہ میں تھکا ہوا ہوں، تو امام نے اسے بستر دیا، پھر اس سے تازہ دم ہونے پہ اسے پانی دیا، اس نے پانی پیا، پھر اسے کھانا کھلایا، اور جب پانی پی چکا، کھانا کھا چکا، تازہ دم ہو گیا تو اس نے پلٹ کے کہا کہ اے سید سجاد، ایسا لگتا ہے کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں. تو چوتھے امام نے پلٹ کے کیا کہا کہ میں اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کو کیسے بھول سکتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ جس نے حضرت علی اکبر کے سینے پہ نیزہ مارا تھا، حسین بن نمیر مرحوم، چوتھے امام اسے پانی پلا رہے ہیں، اسے کھانا کھلا رہے ہیں، اسے بستر دے رہے ہیں، اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو کہتے ہیں میں کیسے بھول جاؤں اپنے بھائی کے قاتل کو، کیسے بھول جاؤں. اس وقت تو ہمارا مہمان ہے، اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، جیسا تمہارا ظرف تھا تم نے ہمارے ساتھ برتاؤ کیا، جیسا ہمارا ظرف ہے ہم نے تمہارے ساتھ، ہم نے تیرے ساتھ برتاؤ. یہ ہے حقیقی اسلام، یہ ہے حقیقی شریعت جو حکم یہ دیتا ہے. آج شب ضربت ہے نا، آپ جانتے ہیں مولا کائنات نے قاتل کو شربت پلایا. یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے حقیقی اسلام جو ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، کس طرح لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں نا کہ اگر کوئی 1 درہم کسی کو دے تو 10 گنا تو کنفرم ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ 1 نیکی کا بدلہ ہم 10 گنا دیتے ہیں. یعنی اگر 1 روپیہ آپ نے خرچ کیا اللہ کے راہ میں تو 10 روپے وہ دے گا، اس کا وعدہ اللہ کا وعدہ ہے جو قرآن میں اللہ نے کہا. کوئی بھی نیکی کرو گے تو 10 گنا بڑھا کے میں اس کا اجر دوں گا، جو بالکل طے ہے. اگر 1 درہم کوئی کسی کو دے تو اس کا 10 گنا نیکی اللہ دے گا. ٹھیک ہے، 10 روپے. اور کبھی اللہ 10 دیتا ہے، کبھی 70 نیکیاں دیتا ہے 1 کے بدلے میں، کبھی 700 نیکیاں دیتا ہے، کبھی 70,000 دیتا ہے، کبھی 1,00,000 دیتا ہے. عمل ایک ہے، درہم ایک ہے، لیکن پروردگار اس 1 درہم اور اس بدلے 1 نیکی کے بدلے کبھی 10 گنا دے رہا ہے، کبھی 70 گنا دے رہا ہے، کبھی 700 گنا دے رہا ہے، کبھی 70,000 گنا دے رہا ہے، کبھی 1,00,000 گنا دے رہا ہے. اب آپ کیسے، اب آپ کنڈیشن پہچان لیجئے. اگر کسی ایک عام آدمی کو کسی نے 1 درہم دیا، اللہ اس کو 10 نیکیاں دے گا. وہی درہم کسی مومن کو دیا، اللہ 70 نیکیاں دے گا. لیکن اگر وہی کسی رشتہ دار کو دیا، اپنے قریبی رشتہ دار کو مدد کی ہے، اس کی ہیلپ کی، اس کی مدد کی ہے، تو اللہ 700 نیکیاں دے گا. اور اگر اسی 1 درہم کے ذریعے ماں باپ، والدین اور پیرنٹس کی مدد کی ہے تو اللہ 70,000 نیکیاں دے گا. اور اگر اس 1 کے ذریعے کسی عالم دین کی مدد کی ہے تو اللہ 1,00,000 نیکیاں. اب آپ دیکھیے نیکی ایک ہے، لیکن جیسے شخصیت بدلی ہے اللہ نے اپنا اجر بدل دیا. اگر عام آدمی کی مدد کمک کر رہے ہیں آپ 1 درہم کے ذریعے 10، مومن کی 70، رشتہ دار کی 700، ماں باپ کے ساتھ وہ برتاؤ کیا 70,000، عالم دین کے ساتھ کیا 1,00,000. یہ روایت ہے معصوم کی روایت.
جو بیان کی گئی ہے۔ اب دیکھیے جو ماحول ہے اس وقت بڑا گہما گہمی نفسا نفسی کا آپ حالات آپ کے پیش نظر ہے، اس لیے میں نے اس آیت کو عنوان بنایا آج کل کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ اب دیکھ رہے ہیں انسان سے بچ رہا ہے، رشتہ دار سے بچ رہا ہے، دور بھاگ رہے ہیں لوگ، جو اپنے ہیں وہی دور بھاگ رہے ہیں، پڑھائی کی تو خیر کوئی بات ہی نہیں ہے، جو اپنے ہیں وہ دور ہو رہے ہیں۔ اب آپ عالم دیکھ لیجئے کہ جو رشتہ دار آپ کے یہاں آپ کے کام نہیں آ رہے ہیں، بروز وہاں میدان محشر کے اندر کون کام آنے والا ہے؟ وہاں پہ کون کام آئے گا؟ وہاں تو کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ لیکن اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر تمہارا قریبی رشتہ دار ہے، ہر نیکی کوئی سی بھی نیکی ہو، کیا کہا گیا؟ سب سے پہلے مستحق اپنے گھر میں تلاش کرو، اگر گھر میں ملتا ہے تو اس کو دو، پھر پڑوس میں دیکھو، پھر محلے میں دیکھو، پھر گاؤں میں دیکھو، پھر مومنین میں دیکھو۔ یہ ہے نا ہر مسئلے میں، ہر نیکی میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلے الجار ثم دار والی بات ہے نا، پہلے پڑوسی پھر گھر ہے۔ تو میرے عزیزو، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اسلام صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، قطع حکم نہیں دیتا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی، اور حضور کی حدیث کمپلیٹ حدیث ہی ہے جو میں آپ کی خدمت عرض کرا، جہاں سے بات ہماری شروع ہوئی ہے۔ حضور نے کہا اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو یہ شہر کے آباد ہونے کا باعث ہوتی ہے، عمر میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ اگلا جملہ حدیث کا کیا ہے؟ حضور اگرچہ آپ کیا کروا اچھے نہ ہو، بندہ کہہ دیتا نا ارے صاف ہوتا ہوں، ہمارے چچا، ہمارے خالو، ہمارے ماموں، ہمارے پھپھو تو آدمی اچھے نہیں ہیں۔ حضور کہتے اس سے قطع نظر کہ وہ اچھے ہیں کہ برے ہیں، اگرچہ وہ اچھے نہیں ہیں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تب بھی ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا ہے، تب بھی ان کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ہے۔ یہی فرما رہے ہیں حضور، اور یہی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر وہ لوگ کہ جو رشتہ نبھانا چاہیے اسے توڑ دیتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے یہی پیغام ہے کہ توڑنے والے بنو، جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہ بنو۔ جب بھی انسان کو بننا ہے تو جوڑنے والا بنے، توڑنے والا نہ بنے۔ اور شب قدر کے لیے جو آج شب قدر ہے، آپ نے اعمال انجام دیے ہوں گے، اس میں جملہ موجود ہے، معصوم روایت کا جملہ ہے کہ اگر کوئی اتنا ثواب لینا چاہے جتنا شب قدر میں جاگنے کا ثواب ہے، آپ کو معلوم ہے نا آج کی شب میں جاگنے کا اور عبادت کرنے کا کتنا ثواب ہے، کہ اگر گناہ ذرات کے مانند ہو، قطرات کے مانند ہو، اور آج کی شب کو جاگ کے اعمال کرے، اللہ بخش دے۔ کتنے گناہ کیے، پہاڑ کوہ احد کے مانند ہو، ذرات کے مانند ہو، یا سمندر میں قطرات کو گن سکتا ہے، سمندر قطرات، زمین پہ ذرات میں گن سکتا ہے، لا تعداد بے شمار گناہ کیوں، لیکن آج کی شب اگر کوئی معاف مانگے اللہ سے بخش دے گا۔ اور اگر کوئی یہ ثواب چاہتا ہے کہ دو مومن بھائی بچھڑے ہوئے الگ ہیں، ان میں آپس میں نہ اتفاقی ہے، ان میں اتفاق کرا دو، دو مومن بھائیوں اگر الگ ہیں ان کو ملا دو، اللہ اتنا ہی ثواب عطا کرے گا جتنا لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب ہے۔ یہ ہے اصل مذہب، یہ ہے اسلام، یہ ہے اصل دین جو ہمیں بتاتا ہے۔ اور اس میں بلا قاعدہ مذہب و ملت بیان کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک نہ کیجیے، بلا تفریق مذہب و ملت۔ آپ کا پڑوس میں رہنے والا کسی بھی مذہب کا ہے، مذہب تو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اور اس مہاماری میں جو دور چل رہا ہے اس میں تو قطعاً نہیں دیکھنا ہے کہ ہم جس کی ہیلپ کر رہے ہیں، جس کی مدد کر رہے ہیں وہ کس مذہب کا ہے، بالکل نہیں دیکھنا ہے۔ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے اگر کوئی مذہب دیکھ کے اس دور میں بھی مدد کرتا ہے اور کسی کی ہیلپ کرتا ہے۔ انسانیت کا تقاضا مذہب بھی ہمارا اسلام و شریعت بھی یہ کہتی ہے بلا تفریق مذہب، تو کوئی فرق نہیں کرنا ہے کہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے، مومن ہے کہ غیر مومن ہے، جو ہے اگر حتی الامکان جتنا ممکن ہو سکے اس کے ساتھ صلہ رحمی کی کوشش کرو۔ اور اگر رشتہ دار ہے، اپنا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، چچا ہے، تائی ہے، مامی ہے، اگر یہ ہے تو یہ پھر بدرجہ اولاد کے ساتھ ہے۔ اور اگر ماں باپ ہے تو بھائی 70,000 نیکیاں چاہتے ہو تو پھر ماں باپ کے ساتھ تو صلہ رحمی کرنا ہے۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلہ رحمی کی جب پوچھا گیا کتنی حد کیسے صلہ رحمی کی جائے، کہ اقل صلہ رحمی ایک گھونٹ پانی ہے، یعنی جب کوئی آپ کے پاس آئے تو کم از کم ایک گھونٹ پانی کے ذریعے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، لیکن کرو ایسا نہ۔ اس لیے آج تک ہمارے یہاں پہ کیا، جب کوئی گھر میں آتا سب سے پہلے اسے پانی پیش کیا جاتا ہے، یہ اقل صلہ رحمی ہے کہ جب کوئی آئے تو ایک گھونٹ ہی کے ذریعے سے، لیکن اس کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ۔
تو یہی مذہب اسلام ہے اور یہی قرآن ہے، یہی احادیث معصومین جو کہتی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگرچہ برے ہیں تو یہ بہانہ نہ بنائے گا اچھے نہیں ہیں۔ انسان خود اچھا ہوتا ہے تو سامنے والا اچھا نظر آتا ہے۔ انسان خود ہی، میں اگر برا ہوں تو مجھے سامنے والے میں اچھائیاں کیسے نظر آئیں گی؟ برے انسان کو برائی نظر آتی ہے، اچھے انسان کو اچھائی نظر آتی ہے۔ اور یہ تو مثال دی جاتی ہے نا کہ برا انسان میں برائیاں تلاش کرنے والا اس مکھی کی مانند ہے کہ جو پورے خوبصورت جسم کو چھوڑ کے زخم پہ جا کے بیٹھتی ہے نا مکھی، پورا جسم ہے لیکن زخم اگر انگلی پہ لگا تو یہ زخم پہ بیٹھے گی۔ تو ایسے لوگ جو تمام پوری اچھائیاں تلاش نہیں کرتے، بس برائی تلاش کرتے ہیں، انسان میں برائی ڈھونڈتے کہ اس کے اندر برائی کیا ہے، تو سب سے برا انسان تو وہ خود ہے جو دوسرے کے اندر برائی تلاش کر رہا ہے کہ اس کے اندر عیب کیا ہے، اس میں کمی کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے۔ تو برائی تو تلاش نہیں، اچھائی تلاش کرنے والا انسان اچھا ہوتا ہے، برائی ڈھونڈنے والا انسان تو برا ہوتا ہے۔ میں اگر برا ہوں تو میں برائی تلاش کروں گا، اگر میں اچھا ہوں تو اچھائی تلاش کروں گا۔ یہ تو جو ہے بالکل سامنے کی بات ہے، دو دو چار والی بات ہے۔ تو اگرچہ برے ہی کیوں نہ ہو، حضور کہتا ہے کہ صلہ رحمی کرو تو عمر میں اضافہ ہوگا۔ اور بھائی اس دور میں تو جی رہے یہی کافی ہے، تو صلہ رحمی کریے تاکہ کم از کم عمروں میں اضافہ ہو۔ اور جب حضور نے فرمایا کہ عمر میں اضافہ ہو، تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ حالات کتنے خراب ہیں۔ آج کی شب ضربت ہے، اور کل سے انشاءاللہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے 19، 20 اور 21 رمضان، تو کوشش کریں گے کہ مولا کائنات ہی کے بارے میں بات کی جائے، آپ ہی کی زندگی، آپ کی سوانح حیات مختصر سی 3 دنوں میں آپ کی خدمت پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ 63 سالہ جو حیات طیبہ ہے کائنات کے امیر کی اور ہمارے مولا کی، اور مشکل کشا جو ہمارا مولا ہے کائنات کا، وہ کیسے 63 سال آپ نے گزارے ہیں، اور کس طرح سے آپ کا ظاہری خلافت کا جو آپ کا 3.5 4 سال کا، 3 سال کچھ مہینے کا، 3.5 سال قریب کا زمانہ ہے، تو کیسے آپ گزرا کوفے میں۔ اور آج کی شب ضربت ہے، تو یہ شب قدر ہے۔ اگر آپ نے اعمال انجام دیے ہوں گے، جو مخصوص اعمال ہے، خصوصی نہیں کیے تو گزارش ہے کہ اعمال کیجئے۔ اور اعمال میں جب دعا کریں آپ قرآن سر پر رکھ کے یا سامنے قرآن کھول کے، تو اپنے ملک کو فراموش نہ کیجیے گا۔ ہمارے ملک ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے پیش نظر ہیں، تو ملک کے بارے میں دعا کرے کہ پروردگار امن و چین قائم فرمائے۔ اس جو وبا اور جو بیماری جو بھی ہے، یہ 5G ٹرائل ہے یا جو بھی ہے، اس پروردگار اس کو نیست و نابود فرمائے، اور تمام انسانیت کے اللہ حفاظت فرمائے، اپنے زمان میں رکھے، خصوصاً دہلی شہر کے جو حالات ہیں اس دعا کرے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب اعمال انجام دے آپ تو پہلے اپنی دعا پہ مومنین کو مقدم کرے، پہلے تمام لوگوں کے لیے دعا کرے انسانیت کے لیے، پھر اپنے لیے اگر کوئی دعا بچ جائے تو پھر اپنے دعا کرے، اور اگر یاد رہ جائے تو حقیر کو بھی اپنے دعا میں ضرور یاد رکھے۔ تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت حاضر ہوں گے، مولا علی کے سوانح حیات لے کر کچھ مختصر سی آپ کی خدمت کریں گے۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فقط والسلام ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔